عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم جماعت نہم نظم برسات کی بہاریں کے پہلے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سبق میں ہم نذیر اکبر آبادی کا بطور شاعر تعارف پیش کریں گے اور پہلے بند کی بلند خوانی کے ساتھ تشریح کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کیسے شاعر ہیں، ان کی ابتدائی زندگی کیسی گزری اور وہ کس حوالے سے اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ بچوں، نذیر اکبر آبادی اردو کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں۔ نذیر کا اصل نام ولی محمد تھا۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ دلی اور دہلی ایک ہی شہر ہیں۔ نذیر کی پیدائش 1735 میں ہوئی ہے، مگر چونکہ عمر کا زیادہ حصہ اکبر آباد میں گزرا، اکبر آباد ایک شہر کا نام ہے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے تھے۔ 12 بھائیوں میں صرف نذیر زندہ بچے، اس لیے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھے۔ آنکھوں کا تارا یعنی بہت پیارے تھے، ماں باپ ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں اور نانی کو ساتھ لے کر آگرہ پہنچے اور تاج محل کے قریب مکان میں رہنے لگے۔ یعنی جب احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ کیا تو وہ اپنی والدہ اور نانی کو لے کر آگرہ چلے گئے۔ نذیر کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، تاہم وہ عربی، فارسی، ہندی اور ہندوستان کی کئی دوسری زبانیں جانتے تھے۔ ان کا مزاج قلندرانہ تھا۔ قلندرانہ کا مطلب ہے وہ آدمی جو دنیا کی لالچ نہ رکھتا ہو، جو دنیا کی چیزوں کی پرواہ نہ کرتا ہو، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو اور اس کو دنیا کی شان و شوکت کی زیادہ ہوس نہ ہو۔ اسی مزاج کی وجہ سے وہ درباروں سے دور رہے۔ دربار جو بادشاہ کا دفتر ہوتا تھا، جہاں بادشاہ بیٹھا کرتا تھا، اس کے وزیر بیٹھتے تھے، لوگ بادشاہ سلامت کے پاس حاضر ہوتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، ان کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ اب ایسے دربار میں جانا نذیر کے لیے اس لیے مشکل تھا کیونکہ نذیر کا مزاج قلندرانہ تھا۔ وہ کسی کو جھک کر سلام کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی غرور کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عادت ایسی نہیں تھی۔ اسی لیے نواب سعادت علی خان نے انہیں لکھنؤ بلوایا، وہ نہ گئے۔ اسی طرح بھرت پور کے رئیس کی دعوت بھی ٹھکرا دی۔ متھرا میں کچھ عرصہ معلم رہے مگر جلد ہی نوکری چھوڑ کر آگرہ آ گئے۔ یہ جگہوں کے نام ہیں۔ اور 17 روپے ماہوار یعنی 17 روپیز، ماہوار یعنی منتھلی پر لالا بلاس رام کے بچوں کے اتالیق ہو گئے، استاد بن گئے۔ ان کے گھر میں رہتے تھے اور ان کو پڑھاتے تھے۔ نذیر نے طویل عمر پائی، لمبی عمر پائی۔ آخری عمر میں فالج کے عارضے بیماری پیرالائز ہو گئے تھے میں مبتلا ہوئے اور اسی بیماری کے باعث انتقال کیا۔ بچوں، پہلا حصہ تو ہو گیا نذیر کی زندگی سے متعلق۔ اب یہ دوسرا حصہ نذیر کی ادبی خدمات کے حوالے سے ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے میر و سودا، ناسخ و آتش اور انشا کا زمانہ دیکھا، مگر اپنی آزاد طبیعت کے باعث سب سے الگ رہے۔ یہ شاعر بھی آپس میں گروپس بناتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی تھوڑی بہت مخالفت بھی ہو جاتی ہے، لیکن نذیر سب سے جدا رہے۔ ان کی شاعری عوامی ہے۔ عوامی شاعری کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہے۔ نذیر کی شاعری میں عام لوگوں کے موضوعات ہیں۔ ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے قرب و جوار یعنی اپنے ارد گرد کے ماحول، اپنے عہد کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو بڑی عمدگی کے ساتھ اپنی شاعری میں ڈھالا ہے۔ یعنی ان کے زمانے کے جو رسم و رواج ہیں، جو حالات ہیں، جو موسم ہیں، تہوار ہیں۔ مثلا پتہ ہے انہوں نے کیسے لکھا ہے؟ انہوں نے عید کے بارے میں نظمیں لکھی ہیں، انہوں نے برسات پر نظم لکھی ہے جو ہم پڑھیں گے، انہوں نے موسموں کے بارے میں نظم لکھی ہے، ان کی سبزیوں کے بارے میں نظمیں ہیں، لوگوں کے بارے میں ہیں، مرنے جینے کے حوالے سے نظمیں ہیں، شادی بیاہ کے حوالے سے نظمیں ہیں، غمی اور خوشی پہ نظمیں ہیں۔ وہ موضوع ہے ان کی شاعری میں جو عام آدمی کو پسند ہوتا ہے۔ انہوں نے شعر و سخن کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جن کا تعلق براہ راست عوام الناس، عام لوگوں
بالخصوص غریب اور مفلس طبقے سے تھا۔ مفلس افلاس سے نکلتا ہے، جو بہت غریب ہوتے ہیں۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت، مذہبی تہوار، سماجی رسوم، میلوں ٹھیلوں، جانوروں، حتیٰ کہ پھلوں اور سبزیوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا۔ اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا کیا مطلب ہوگا؟ دامن یعنی ان کو پھیلا دیا، اس میں نئے نئے موضوع لے کر آئے، یعنی اردو شاعری میں نئے ٹاپک لے کر آئے نظموں کے اندر۔ پہلے نظموں میں ایسی باتیں کیوں نہیں لکھتا تھا، سبزیوں، میلوں کا ذکر، انہوں نے ذکر کیا تو لوگوں کو پھر اس طرف بھی رجحان ہو گیا، اور لوگوں نے اور دوسرے شاعروں نے پھر ان موضوعات پر بھی لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھی ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ لمبی نظمیں ہیں لیکن اس میں اخلاق ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے، قوم کی اصلاح اور بہتری کا سبق ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ مناظر فطرت، موسموں اور تہواروں پر ان کی نظمیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی بہت اچھی ہیں۔ یہ نظمیں ان کے غیر معمولی مشاہدے اور زندگی کے گہرے تجربوں کی عکاس ہیں، یعنی پتہ چلتا ہے ان کو زندگی کا بہت تجربہ ہے۔ نظیر کی زبان عام فہم، سادہ ہے۔ ان کی شاعری کا ضخیم کلیات، ضخیم یعنی بہت بڑا، اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، بہت اہم ہے۔ بچوں، یہاں پر جن اہم نکات کو نشان زد کیا گیا ہے وہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں ترتیب وار لکھنے ہیں۔ دوسرے حصے سے جس میں نظیر کی ادبی خدمات کا ذکر ہے، یہ اہم نکات ہیں جن کو نشان زد کر دیا گیا ہے۔ ان کو بھی آپ نے اپنے الفاظ میں پوائنٹس کی صورت میں نمبر دے کر 1 2 3 4 اس طرح اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے، اور اس کا عنوان آپ نے دینا ہے شاعر کا تعارف۔ نذیر اکبر آبادی کے تعارف سے معروضی سوالات بنا دیے گئے ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ نے ان کو اپنی نوٹ بک میں اسی ترتیب سے لکھنا ہے اور خالی جگہ خود پر کرنی ہے۔ بچوں، اب آتے ہیں پہلے بند کی طرف۔ یہ نظم برسات کی بہاریں کا پہلا بند ہے۔ میں پہلے بند کی بلند خوانی کر رہا ہوں، آپ ذرا اس کو توجہ سے سنیے، پھر دیکھیے کہ نذیر اکبر آبادی کیسے اپنی نظموں میں موسموں کا ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے اس نظم میں، اور خاص طور پر اس پہلے بند میں، برسات کے موسم کی کتنی خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے۔ تو سنیں ذرا، ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ بچوں، اس بند میں خاص بات یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ برسات کی جب بہار آتی ہے، بہار دیکھو خوشی کا موسم ہے، تو برسات یعنی مسلسل جو بارش ہو رہی ہے، تو بارش کا جو موسم ہے برسات اس کو کہتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں جولائی اگست کے موسم میں جو بارشیں ہوتی ہیں اسے برسات کی بارشیں کہتے ہیں، جس کو آپ سوشل سٹڈی میں پڑھتے ہیں نا، مونسون، تو اس کو آپ برسات کہہ سکتے ہیں۔ ویسے برسات کا مطلب ہے بارش کا ہونا، کوئی مسلسل رو رہا ہو، کسی کی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہوں، تو ہم یوں بھی کہتے ہیں یہاں تو آنسوؤں کی برسات ہو رہی ہے۔ تو برسات ہے پانی کا مسلسل گرنا، مسلسل بارش ہونا۔ شاعر کہتا ہے، ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، یعنی جب برسات کا موسم آتا ہے تو ہر طرف بہار آ جاتی ہے، خوشی کا موقع آ جاتا ہے، سبزے لہلہانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہلہانا ہوتا ہے ہلنا، جو سبزہ، گرینری، پودے، درخت، پتے، فصلیں، ان پر جب بارش پڑتی ہے تو وہ سبز ہو جاتے ہیں اور پھر ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، خوشی سے ناچنے لگتے ہیں۔ باغات کی بہاریں، اور باغ بھی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، باغوں میں ایک روشنی آ جاتی ہے، وہ چمک اٹھتے ہیں کیونکہ ان پہ مٹی پڑی ہوتی ہے نا، تو بارش سے وہ دھل کر صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی تو غذا ہے پانی میں، پانی ان کو ملتا ہے، پودے تازہ ہو جاتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، ہر طرف زندگی آ جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے۔ ابھی انسانوں کو اس نے ذکر نہیں کیا ہے، ابھی وہ کہہ رہا ہے پودوں میں، درختوں میں، پتوں میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، نئی جان آ جاتی ہے۔ بوندوں کی جھمجھماہٹ،
अच्छा चलो, पौधे तो साफ सुथरे हो गए, लेकिन जो बारिश होती है और बारिश के छोटे छोटे कतरे होती हैं वो पौधों पर पड़ती हैं, उनके पत्तों पर पड़ती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पर पड़ती हैं, और फिर जब उनको थोड़ी सी सूरज की रोशनी पड़ती है या कोई सूरज न भी पड़ रहा हो वैसे भी उन पर रोशनी पड़े तो वो चमकना शुरू हो जाती हैं। यूं लगता है कि वो छोटी छोटी बूंदें जो हैं, वो जो छोटे छोटे पानी के कतरे हैं, वो मोतियों की तरह चमक रहे हैं। कतरात की बहारें, तो वो कतरे जो है वो बहारें बना रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं। हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, हर तरफ खुशी ही खुशी होती है, हर चीज़ धुलकर साफ हो जाती है, और हर बात खुश, हर मखलूक खुश हो जाती है, और हर जानदार बेजान दरख्त पौधे सब खुश होते हैं। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तो कहता है, ऐ मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि बरसात की कितनी बहारें हैं। बरसात की खुशी तो बहुत ज़्यादा है, जिस तरफ देखो उस तरफ हर मखलूक और हर कोई खुश है, क्योंकि बरसात और बारिश ये तो अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से खुश होता है तो उस पर रहमत की बारिश नाजिल करता है, क्योंकि बारिश तो ज़िंदगी की अलामत है, पानी मिलता है और पानी तो ज़िंदगी है। इस तरह हर चीज़ धुलकर साफ़ हो जाती है, हर तरफ रोशनी हो जाती है। कैसे रोशनी हो जाती है कि चीज़ें साफ़ सुथरी नज़र आना शुरू हो जाती हैं, चमक उठती हैं, और समझो नए सिरे से ज़िंदा हो जाती हैं। जैसे कोई मुर्दा बेहोश पड़ा हो ना, उस पर मिट्टी पड़ी हो किसी अनजान रास्ते में, और उसको प्यास लगी हो और अचानक बारिश हो जाए, या आप उसके पास पहुंच जाएं और आप पानी के कतरे उसके मुंह पे छींटे मारना शुरू कर दें और उसका मुंह धुला दें और उसको पानी पिलाएं, तो वो अचानक हशाश बशाश होकर उठ बैठेगा। इस तरह ये जो पौधे होते हैं गर्मी से मुरझाए होते हैं, इन पर मिट्टी पड़ी होती है, ये उदास होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन जब बारिश होती है इनका चेहरा धुल जाता है, ये साफ़ सुथरे हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नई ज़िंदगी इनको मिल जाती है और हर तरफ बहार आ जाती है। देखें, तशरीह के हवाले से ये मफ़हूम बहुत अहम है और आप इसको तवज्जो से सुनिए और इसकी मदद से फिर आपने ख़ुद तशरीह लिखनी है। अल्फाज के मानी ऊपर लिखे गए हैं, वो मैंने पहले बता दिए आपको। अब मफ़हूम सुनिए। मौसम बरसात में जो हवाएं चल रही हैं वो बहुत सुहानी और ख़ूबसूरत हैं। सुहानी, अच्छी, प्यारी। हरे भरे खेत और ख़ूबसूरत बाग बहुत सरसब्ज़ो शादाब नज़र आ रहे हैं। सरसब्ज पेड़ यानी दरख्त, पेड़ पौधों पर बारिश की बूंदें झिलमिल कर रही हैं, यानी कतरे चमक रहे हैं। हर तरफ खेल तमाशे का समा और रौनक है, यानी हर कोई खुश है। बरसात के मौसम ने हर तरफ खूब रौनक की हुई है। बच्चों, आज के सबक में हमने नज़ीर अकबर आबादी का तारुफ पढ़ा। आपने नज़ीर अकबर आबादी के तारुफ से अहम नुकात अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इसके बाद पहले बंद की तशरीह भी नोटबुक में लिखनी है। तशरीह के हवाले से आप यूं कीजिए कि पहले एक सफ़े पर तशरीह लिखिए, उसे अपने उस्ताद को भेजिए, उसकी इस्लाह कराइए और उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखिए। क्योंकि नज़्म की तशरीह लिखने का शायद ये आपका पहला तजर्बा हो, बंद की तशरीह से पहले आपने खुद नहीं लिखी है, तो आपको जो वीडियो में मफहूम समझाया गया है और बंद की जो तशरीह समझाई गई है उसकी मदद से एक कागज़ पर खुद लिखिए और उसके बाद अपने उस्ताद को भेजिए। वो जब इस्लाह कर लेंगे तो उसके बाद अपनी नोटबुक में दोबारा लिखिए। इसके साथ ही आज का सबक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।